بسم اللہ الرحمن الرحیم. کتاب شرح چہل حدیث از امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ. 40ویں حدیث. ترجمہ. عاصم کہتے ہیں کہ امام زین العابدین علیہ السلام سے توحید کے بارے میں پوچھا گیا تو حضرت نے فرمایا، خدا کو معلوم تھا کہ آخری زمانے میں گہری نظر رکھنے والی قوم پیدا ہوگی، لہٰذا اس نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قل هو اللہ احد اور سورہ حدید کی آیات اول سے وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ تک نازل فرمائیں۔ اب اگر کوئی اس کے غیر کو طلب کرے تو یقیناً وہ ہلاک ہوگا۔ تشریح. صدر المتعلہین فرماتے ہیں عاصم بن حمید کا زمانہ امام سجاد سے متصل نہیں تھا، لہذا حدیث مرفوع ہے۔ لفظ قال کی تکرار شاید حدیث کا سلسلہ ٹوٹنے کی وجہ سے ہو، اور ہو سکتا ہے نسخہ بردار کی غلطی کی بنا پر ہو، یا یہ وجہ ہو کہ فاعل کا ذکر کیا گیا تھا لیکن قلم کے لکھنے سے رہ گیا ہو، یا فاعل محذوف ہو بنا پر جواز حذف، یا یہ کہ فاعل اول ضمیر ہو جو ناظر بن سوید کی طرف پلٹتی ہے، مگر یہ احتمال بہت ہی بعید ہے۔ التوحید بروزن تفعیل ہے، اور یہ یا تو فعل میں تکثیر کے لیے ہے، وحدت کے کمال اور بساطت کی انتہا میں قرار دینے کے معنوں میں، یا پھر اصل فعل کی طرف انتصاب مفعول کے مفہوم میں ہے، جیسے تکفیر و تفسیق۔ لیکن بعض اہل فضل کی رائے ہے کہ باب تفعیل بمعنی انتصاب مفعول آیا ہی نہیں، اور تفسیق اور تکفیر بھی اس معنی سے غلط ہیں، بلکہ یہ سب فسق و کفر کی طرف دعوت کے مفہوم میں ہیں، اور یہاں پر تکفیر کے بجائے اکفار استعمال ہونا چاہیے، اور خود قاموس میں بھی لفظ کفر سے تکفیر کفر کی طرف انتصاب کے معنی میں نہیں آیا۔ راقم عرض کرتا ہے، میں نے بھی قاموس البتہ اکفار کو اس معنی میں لکھا ہے، میں نے بھی قاموس میں تکفیر بمعنی انتصاب بکفر نہیں دیکھا، بلکہ علامہ لغویین جوہری نے بھی یہ معنی نہیں لکھے، البتہ اکفار کو اس معنی میں لکھا ہے جیسا کہ اس فاضل نے کہا ہے، مگر ادب کی کتابوں میں باب تفعیل کے ایک معنی اصل فعل کی طرف مفعول کا انتصاب شمار کیا گیا ہے، اور اس کی مثال تفسیق سے دی گئی ہے۔ خلاصہ یہ کہ توحید کا مطلب وحدانیت کی طرف نسبت ہے۔ متعمقون، عمق اور عمق یعنی کنویں کی تہ اور گڑھے کی تہ کو کہتے ہیں۔ اسی اعتبار سے ماہرین ریاضیات عمق یا گہرائی کو جسم کے تیسرے پہلو سے تعبیر کرتے ہیں، جو بالائی سطح سے شروع ہو کر نچلی سطح پر ختم ہوتا ہے۔ چنانچہ طول کو پہلا پہلو، عرض کو دوسرا، اور اسی اعتبار سے زیادہ گہری نظر رکھنے والے شخص کو بھی متعمق اور گہری نظر کو نظر عمیق کہا جاتا ہے۔ غیر گہری نظر کو سطحی نظر کہا جاتا ہے۔ گویا علمی نکات کے لیے بھی عمق یا گہرائی اور تہ ہوتی ہے، اور گہری نظر رکھنے والا متعمق شخص نقطے کی تہ تک چلا جاتا ہے اور حقائق کو نکال لاتا ہے۔ سطحی نظر رکھنے والا اوپری حصے تک رہتا ہے اور گہرائی تک نہیں جاتا۔ اس کے بعد چند اور الفاظ کی لغوی بحث کی گئی ہے۔ پہلی فصل، سورہ توحید کی تفسیر کی طرف اشارہ۔ یاد رکھیے سورہ مبارکہ توحید نیز سورہ مبارکہ حدید کی ابتدائی آیتوں کی تفسیر ہم جیسے افراد کے بس سے باہر ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ ان کی تفسیر میں ہاتھ ڈالنا اپنی ذمہ داریوں سے ہٹ کر قدم اٹھانے کے مترادف ہے۔ بھلا مجھ ایسے آدمی کے لیے انصافاً کیسے جائز ہے کہ میں ایسی چیز کی تفسیر کرنے لگوں جس کو خدا نے گہری نظر رکھنے والے افراد اور علماء محقق کے لیے نازل فرمایا ہے۔ تفسیر برہان میں ہے کہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے لفظ مبارکہ الصمد کے کچھ اسرار بیان کرنے کے بعد فرمایا، خداوند عالم نے مجھے جو علم عطا فرمایا ہے، اگر میں اس کے حامل افراد کو پاتا تو الصمد کے اندر جو توحید، اسلام، ایمان، دین و شریعت ہے اس کو نشر کر دیتا۔ عظیم فلسفی ملا صدرہ سورہ حدید کی آیتوں کے بارے میں فرماتے ہیں، یہ 6 آیتیں جن کی طرف حدیث میں اشارہ ہے، ان میں سے ہر ایک علم توحید و الہیات کے عظیم باب پر مشتمل ہے اور صمدیت و ربوبیت کے محکم احکام پر مشتمل ہے۔ اگر زمانہ مہلت دے اور دہر ایک ایسے عارف ربانی یا ایسے حکیم الہی کی مدد کرے جس کا علم مشکات نبوت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ماخوذ ہو
اور اس کی حکمت مقتبس ہو احادیث اصحاب عصمت و طہارت علیہ السلام سے، تو یقیناً اس شخص اور ان آیات کا حق تھا کہ ہر آیت کے لیے ایک بڑی جلد بلکہ متعدد جلدیں تحریر کی جائیں۔ خلاصہ یہ کہ مجھ ایسے افراد اس میدان کے شہسوار نہیں ہیں، لیکن چونکہ عقل کا فیصلہ ہے کہ مشکل کی وجہ سے آسان کو نہیں چھوڑ دینا چاہیے، اس لیے مشائخ عظام اور کتب ارباب معرفت اور اہل بیت علیہم السلام کے مشکات انوار ہدایت سے جو کچھ بھی میں نے حاصل کیا، اجمالاً و اشارتاً اس کا ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ ومن اللہ الہدایہ، بسم اللہ کی طرف اشارہ۔ یہ معلوم ہونا چاہیے کہ مسلک اہل معرفت کے مطابق ہر سورے کی بسم اللہ خود اسی سورے سے متعلق ہے، لفظ مستتر، استعین وغیرہ سے متعلق نہیں ہے، کیونکہ اسم اللہ مقام ظہوری کے مطابق تمام مشیت ہے اور تجلی احدی کے اعتبار سے مقام فیض اقدس ہے، اور مقام واحدیت کے لحاظ سے مقام جمع احدی اسماء ہے، باعتبار جمع احدیت جمیع عالم ہے، جو کہ سلسلہ طولیہ، سعودیہ و نزولیہ کون جامعہ اور مراتب وجود ہے، اور سلسلہ عرضیہ میں ہر ایک ہویت عینیہ ہے، اور اسم کے ہر اعتبار کے لحاظ سے اللہ کے معنی میں فرق ہو جاتا ہے، اس لیے کہ وہ ان اسماء کا مسمى ہے۔ قرآن مجید کے ہر سورے کے اعتبار سے جو لفظ میں بسم اللہ سے متعلق اور مفہوم میں اس کا مظہر ہے، بسم اللہ کے معنی مختلف ہو جاتے ہیں، بلکہ اس فعل کے اعتبار سے جس سے بسم اللہ کی ابتدا کی گئی ہے، اس کے معنی مختلف ہو جاتے ہیں اور اسی فعل سے متعلق ہوتا ہے۔ مظاہر و ظہورات اسماء الہیہ کا عارف جانتا ہے کہ تمام افعال و اعمال اور اعیان و اعراض اسم شریف اعظم و مقام مشیت مطلقہ کے سبب ظاہر متحقق ہیں، بس اس عمل کے بجا لاتے وقت اور ایجاد کرتے وقت دل میں اس معنی کا متذکر ہوتا ہے اور ان کو مرتبہ طبیعت اور اپنے ملک تک جاری کرتا ہے اور کہتا ہے بسم اللہ، یعنی مقام مشیت مطلقہ صاحب مقام رحمانیت جو بست وجود ہے، اور مقام رحیمیت جو بست مقام کمال وجود ہے، یا صاحب مقام رحمانیت جو مقام تجلی بظہور و بست وجود ہے، اور مقام رحیمیت جو مقام تجلی بباطنیت اور قبض وجود ہے۔ آکل وشرب وقتب وفعل کذا و کذا، میں کھاتا ہوں، پیتا ہوں، لکھتا ہوں اور فلاں فلاں کام کرتا ہوں، یہ تمام افعال اللہ کی شرح بنتے ہیں۔ پس سالک اللہ اور عارف باللہ ایک ہی نظر میں تمام افعال و موجودات کو ظہور مشیت مطلقہ اور اسی میں فانی دیکھتا ہے۔ اس نظر میں سلطان وحدت کا غلبہ ہوتا ہے اور بسم اللہ کے معنی کو تمام قرآنی صورتوں اور تمام افعال و اعمال میں ایک سمجھتا ہے۔ جس نظر میں عالم فرق و فرق الفرق کی طرف، عالم فرق و فرق الفرق کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اس وقت ہر بسم اللہ کے لیے ہر سورہ اور ہر کام کی ابتدا میں ایک معنی کو دیکھتا ہے اور کسی اور کا مشاہدہ کرتا ہے۔ یہ مقام جو سورہ شریفہ توحید کی تفسیر کا مقام ہے، یہاں بسم اللہ کو لفظ قل سے بھی متعلق کر سکتے ہیں۔ ایسی صورت میں بسم اللہ سے مراد قصوہ تجرید و غلبہ توحید کی صورت میں مقام مشیت مطلقہ ہے، اور قصوہ تکثیر اور مقام توجہ بکثرات میں اس کے تعینات ہیں۔ مقام جمع میں مقامین اور مقام برزخیت کبریٰ ہے۔ مشیت بمقام وحدت و کثرت و ظہور و بطون اور رحمانیت اور رحیمیت دوسرے معنی ہیں، اور آیہ شریفہ قل هو اللہ احد میں چونکہ احادی غیبیہ اور الوہیت اسمائیہ کے درمیان جمع ہے، اس لیے اسم اللہ تیسرے مقام کے مطابق یعنی مقام برزخیت مراد ہے۔ اس کے بعد مقام غیب احادی سے قلب تقی نقی احدی احمدی محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب ہوا ہے۔ قل یعنی کہہ دیجئے، اس نشأت برزخیہ کے اعتبار سے اسم اللہ کے ظہور کے لیے کہہ دیجئے جو مقام مشیت مطلقہ و صاحب تعین اور عین رحیمیت میں رحمانیت کا ظہور اور عین قبض میں بسط ہے ہوا۔ یہ مقدس لفظ مقام ہویت مطلقہ کی طرف اشارہ ہے، من حیث ہی جس طرح ہے اسی اعتبار سے، بغیر اس کے کہ متعین بتعین صفاتی
یا متجلا بتجلیات اسمائی ہو، حتیٰ اسماء ذاتیہ جو مقام احادیت میں معتبر ہوتا ہے، اور یہ اشارہ اس دل کے مالک اور اس مقام پر فائز ہستی کے علاوہ کسی اور کی طرف ناممکن ہے، اور اگر حق کی ان نسبتوں کے اظہار پر مأمور نہ ہوتا تو ازلاً و ابداً اس مقدس لفظ کو زبان پر بھی جاری نہ کرتا، مگر قضاء الہی میں یہ بات حتمی تھی کہ حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی اس اشارے کا اظہار کریں، اور چونکہ جذبہ مطلقہ میں کچھ باقی نہ تھا اور نبی علیہ السلام مقام برزخیت کے مالک تھے، اس لیے فرمایا اللہ احد۔ اللہ اس میں جامع اعظم و رب مطلق خاتم ہے، اور برزخی ہونے کے ساتھ ساتھ ظہور و احدیت کے اعتبار سے کثرت اسمائی اور عین تجلی غیبی خفائی بے مقام احدیت ہے۔ ایسے سالک کے قلب پر نہ تو احدیت کا پہلو واحدیت پر غلبہ رکھتا ہے، نہ واحدیت احدیت پر۔ لفظ اللہ کو احد پر مقدم کیا گیا ہے، حالانکہ اسماء ذاتیہ اعتبار میں مقدم ہوا کرتے ہیں، مگر یہاں پر شاید سالک کے دل پر تجلی کے مقام کی طرف اشارہ مقصود ہے، کیونکہ قلوب اولیاء کے لیے ذاتی تجلیات میں پہلے اسماء صفاتیہ کی تجلی ہوتی ہے جو حضرت واحدیت میں ہے، اس کے بعد اسماء ذاتیہ احدیہ کی تجلی ہوتی ہے۔ لفظ اللہ کا ذکر اور اسماء میں اس کا اختصاص دو میں سے ایک نقطے کی وجہ سے ہو سکتا ہے، یا تو یہ اس بات کا عندیہ ہے کہ کسی بھی اسم کی تجلی اللہ کے نام کی تجلی ہے۔ اتحاد ظاہر و مظہر کے باب کے مطابق خاص طور پر حضرت الہیت میں یا تو یہ غایت سلوک واحدی کا غماز ہے کہ جب تک وہ حاصل نہ ہوگا سالک سلوک احادی کا آغاز نہیں کرتا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس بیان کے مطابق ہو ایک ایسے مقام کی طرف اشارہ ہے جہاں پر اشارہ اور عارفوں کی امیدیں منقطع ہو جاتی ہیں، اور مقام و رسم سے مبرہ اور تجلی و ظہور سے منزہ ہے، اور احد اسماء باطنیہ غیبیہ کی تجلی کی طرف اشارہ ہے۔ اللہ تجلی و اسماء ظاہریہ کی طرف اشارہ ہے، اور ان تینوں کے اعتبارات اولیاء سے حضرت ربوبیت کا تحقق ہوتا ہے، اور چار دوسرے اسماء کی صمدیت ان کی جامع ہے، بحسب بعض روایت از اسماء سلبیہ تنزیہیہ ہیں جن کا اعتبار اسماء ثبوتیہ جمالیہ کے ضمن میں ہوتا ہے، چنانچہ کسی حدیث کے ذیل میں اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ یہاں تک کہ جو کچھ بیان کیا گیا ہے وہ اس بنا پر ہے کہ بسم اللہ کو لفظ قل سے متعلق مانا جائے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس سورہ کے ہر جز سے بسم اللہ متعلق ہو، اور ان میں سے ہر ایک کے مطابق سورہ اور اس کے بسم اللہ کی تفسیر مختلف ہوگی، مگر چونکہ اس بات کا ذکر باعث طوالت ہے اس لیے اس سے صرف نظر کرتے ہیں۔ ہمارے شیخ عارف کامل شاہ آبادی فرماتے تھے، ہو 6 ناموں کا برہان اور دوسرا کمال ہے جو سورہ مبارکہ توحید میں اس مبارک لفظ کے بعد ذکر ہوا ہے، کیونکہ ذات مقدس ہو کی طرح مطلق اور خالص وجود کی طرف اشارہ اور تمام کمالات اسمائیہ کا مجموعہ ہے۔ پھر اللہ ہے، اور چونکہ حقیقت بسیطہ میں خالص وجود تمام اسماء و صفات رکھتا ہے، اور یہ کثرت اسمائی وحدت ذات مقدس کو ختم نہیں کر سکتی، اس لیے احد ہے، اور چونکہ صرف کے لیے ماہیت نہیں ہے اس لیے صمد ہے، اور چونکہ صرف میں نقص نہیں ہو سکتا اور غیر سے بھی حاصل نہیں ہوتا، اور تکرار اس پر محال ہے، لہٰذا والد و مولود نہیں ہے اور کوئی کفو یعنی ہمسر نہیں ہے۔ انتہا۔ یہ بھی جان لینا چاہیے کہ احادیث شریفہ میں صمد کے بہت سے معانی اور اسرار کثیرہ ذکر کیے گئے ہیں، جس کا بیان کرنا اس کتاب کی گنجائش سے باہر ہے، اور اس کے لیے ایک جداگانہ کتابچے کی ضرورت ہے۔ یہاں پر صرف ایک نقطے کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں، اور وہ یہ کہ اگر صمد بحسب بعض اعتبارات نفس ماہیت کی طرف اشارہ ہے، اور اللہ الصمد کے اندر اللہ کے معانی مقام و احدیت اور مقام احدیت جمع اسماء کے اعتبار سے ہے، اگر صفت اضافی کی طرف اندیہ ہو جیسا کہ بعض روایات سے استفادہ ہوتا ہے، تو حضرت تجلی میں فیض مقدس کی طرف جمع اسماء کی احدیت کی نشاندہی کرتا ہے، اور اس کے معانی اللہ نور السماوات والارض کے موافق ہیں۔ دوسری فصل، سورہ حدید کی پہلی آیات کی اجمالی تفسیر۔ پہلی آیت شریفہ، سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم،
کی دلالت اس بات پر ہوتی ہے کہ تمام مخلوقات یہاں تک کہ نباتات و جمادات بھی تسبیح الہی کرتے ہیں۔ اب اس تسبیح کو ذوی العقول کے لیے مخصوص کرنا ارباب عقول کی عقلوں پر پردہ ڈالنا ہے۔ اگر بالفرض یہ آیت شریفہ قابل تعویل ہے تو دوسری آیات شریفہ اس تعویل کے قابل نہیں ہیں۔ مثلا الم تر ان اللہ یسجد له من فی السماوات ومن فی الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وکثیر من الناس۔ اور تسبیح کی تعویل تکوینی یا فطری سے کرنا بعید قسم کی تعویلات میں سے ہے جس سے اخبار و آیات شریفہ کا انکار کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ محکم فلسفی دلائل اور عرفان کے شیریں مشرب کے بھی خلاف ہے۔ مگر فلسفی اور عظیم دانشور ملا صدرہ سے تعجب ہے کہ موصوف مخلوقات کی اس تسبیح کو تسبیح نطقی نہیں مانتے، اور بعض جمادات مثلا سنگریزے کے نطق کو ولی کے نفس مقدس کی انشاء کی مانند الفاظ اور اصوات کو ان کے حالات کے مطابق جانتے ہیں۔ بعض اہل معرفت کے اس قول کو کہ تمام مخلوقات حیات نطقی کے مالک ہیں مخالف برہان اور تعطیل و دوام قاصر سے ملازم سمجھتے ہیں۔ حالانکہ ملا صدرہ نے جو کچھ فرمایا ہے وہ سب خود ان کے اصول کے خلاف ہے، اور حتماً یہ قول یعنی حیات نطقی صریح حق اور عرفان کا لب لباب اور کسی بھی مفسدے کا باعث نہیں ہے۔ اگر طول کا خوف نہ ہوتا تو مقدمات کے ساتھ ہم اس کی تشریح کرتے، لیکن یہاں ایک اجمالی جائزے پر اکتفا کرتے ہیں۔ پہلے بھی اشارہ کر چکے ہیں کہ حقیقت وجود عین شعور و علم و ارادہ و قدرت و حیات اور دیگر شعون حیاتیہ سے عبارت ہے، اس معنی کے ساتھ کہ اگر اشیاء میں سے کوئی شے مکمل طور پر علم و حیات کی مالک نہ ہو تو وہ وجود سے بھی محروم ہوگی، اور جو شخص بھی حقیقت اصالت وجود اور عرفانی ذوق کے ساتھ اس کے معنوی اشتراک کا ادراک کر سکتا ہے وہ ذوقاً یا علماً سب مخلوق کے اندر تمام شعون حیاتیہ کے ساتھ جاری زندگی کا بھی ادراک کر سکتا ہے، جیسے علم و ارادہ، تکلم وغیرہ۔ اگر کوئی معنوی ریاضتوں کی وجہ سے مشاہدہ و عیان کے مقام پر فائز ہو جائے تو وہ مخلوق کی تسبیح و تقدیس کے زمرے کو عیاناً مشاہدہ کر سکتا ہے، لیکن ابھی یہ سکر طبیعت جس نے ہماری آنکھوں، کانوں اور دیگر حواس پر ایک قسم کا نشہ طاری کر دیا ہے وہ ہم کو حقائق وجودیہ اور ہویات عینیہ پر اطلاع حاصل کرنے نہیں دیتا۔ چنانچہ ہمارے اور حق کے درمیان ظلمانی حجاب اور نورانی فاصلے ہیں، اسی طرح ہمارے اور دیگر مخلوقات یہاں تک کہ اپنے نفس کے درمیان بھی حجاب و فاصلہ ہے جس نے ہم کو زندگی اور علم اور ان کے دیگر شعون سے محجوب کر رکھا ہے۔ لیکن ان تمام حجابوں میں سب سے سخت تر افکار محجوبہ کے ذریعے انکار ہے جو انسان کو تمام چیزوں سے روک دیتا ہے، اور ہم جیسے محجوبین کے لیے بہترین وسائل آیات اور اولیاء خدا کی روایات و احادیث کو تسلیم کرنا اور ان کی تصدیق کرنا اور تفسیر بالرائے کے دروازے کو بند کرنا اور عقل ضعیفہ سے تطبیق کو ترک کرنا ہے۔ چلیے بالفرض اگر آیات تسبیح کی تعویل ناپسندیدہ تسبیح تکوینی یا شعوری فطری سے ممکن بھی مان لی جائے تو یہ آیت کہ قالت نملتن یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون، اور شہر سبا سے ہدہد کا جناب سلیمان کے لیے خبر لانے اور مختلف ابواب میں اہل بیت علیہ عصمت علیہ السلام کی روایات کے بارے میں کیا تعویل کیجیے گا؟ وہاں تو نطق صریح کے علاوہ کسی ایسی تعویل کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ مختصر یہ ہے کہ اشیاء میں زندگی اور حیات کے اجرا اور ان کی تسبیح شعوری علمی کو فلسفہ عالیہ اور ارباب شرائع اور عرفان کے مسلمات میں شمار کرنا چاہیے۔ البتہ ہر موجود کی تسبیح اور ذکر خاص جو ہر ایک سے مخصوص ہے لیکن ہم اسے نہیں جانتے، اور ذکر جامع کا مالک انسان ہے۔ دیگر مخلوقات اپنے نشأ کے مطابق اپنا ذکر رکھتے ہیں۔ اجمالی طور پر اس کا ایک علمی اور عرفانی میزان ہے جو علم الاسماء سے متعلق ہے، البتہ اس کی تفصیل علوم کشفی و عیانی سے ہے جو کامل ترین اولیاء کے ساتھ مخصوص ہے، اور جس طرح ہم نے پہلے ذکر کیا کہ ہر سورے کی بسم اللہ خود اسی سورے سے متعلق ہے، اور یہاں بھی سبح للہ سے تعلق ہے، اور یہ اس مسئلے سے جبر و تفویض میں مسلک اہل حق نے استفادہ کیا ہے۔ دوسری آیہ شریفہ
لہو ملک السماوات والارض یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ اشارہ ہے کہ حق جل جلالہ ملکوت سماوات و ارض کا مالک ہے، اور اسی مالکیت دائرہ مملکت اثر رسوخ اور قدرت و تسلط کے نتیجے میں زندگی اور موت، ظہور و رجوع اور وسط و قبض واقع ہوتے ہیں۔ تصرف و تدبیر حق میں جو انتہائی توحید فعلی ہے، تمام تصرفات اور تدبیرات کی نابودی یا ضعف و ناتوانی عمل میں آتی ہے، اور اسی لیے زندگی اور موت کو جو ملکوتی تصرف اور قبضے کا بہت بڑا مظہر یا مکمل قبض و بسط ہے، خود ذات مقدس کی مالکیت کی طرف نسبت دی ہے۔ حالانکہ احیاء رحمانیت کے شؤون میں سے ایک ہے اور موت عطا کرنا مالکیت کے شؤون میں سے ہے، مگر دونوں کو مالکیت کی طرف منسوب فرمایا ہے، اور یہ بات ممکن ہے کہ ایک بڑے عرفانی نقطے کی بنا پر ہو، اور وہ یہ ہے کہ عہدی اور غیبی پہلوؤں کے لحاظ سے ہر اسم تمام اسماء کا جامع ہوتا ہے۔ سردست اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ صدر ذیل آیت میں ممکن ہے وحدت در کثرت اور کثرت در وحدت کی طرف اشارہ ہو، یا تجلی فعلی بفیض اقدس کے مقام پر، اس لیے کہ یہاں ہر دو نسبت یعنی اسم اللہ کی طرف نسبت ہے، جو مقام میں مشیت فعلیہ ہے۔ آسمانوں اور زمین میں پائے جانے والی اشیاء کی طرف نسبت ایک خوبصورت انداز میں دی گئی ہے، جو ارباب شہود و معرفت کے کشف کا مقصد آخر ہے، اور مشیت خدا کی طرف نسبت کو مقدم کرنے کا مقصد حق تعالیٰ کی قیومیت کو سمجھانا اور یلی اللہ کے پہلو کی یلی الخلق کے پہلو پر برتر قرار دینا ہے۔ اگر توالد کا ڈر نہ ہوتا تو ہم مندرجہ ذیل حقائق کو بیان کرتے، یعنی تسبیح کی حقیقت اور تحمید کے ساتھ اس کے لازمے کی حقیقت، اور یہ کہ تسبیح اور حمد کرنے والے کی تسبیح و تحمید حق کے لیے ہوتی ہے، نیز اسم اللہ کے لیے اور اسم اللہ کی طرف تسبیح و تحمید کا بیان۔ اسی طرح العزیز الحکیم کے دو اسماء مبارکہ کی تخصیص کی تشریح، نیز ان دونوں کی اللہ سے نسبت اور تسمیہ میں مذکور لفظ جلالہ اللہ اور آیہ شریفہ سبح للہ میں آنے والے اللہ میں فرق، نیز سماوات و ارض اور مسلک اہل معرفت اور فلسفی مشرب کے لوگوں کے درمیان اختلاف کے اعتبار سے جو چیزیں آسمانوں اور زمین میں ہیں ان کا بیان، اور عرفان کے شیریں مشرب کے مطابق آیہ شریفہ میں موجود لفظ ہو کا آیہ شریفہ قل هو اللہ احد میں مذکور لفظ ہو سے فرق کا بیان ہے۔ لیکن اس وقت ہم اس بات کی رعایت کرنے کے پابند ہیں کہ صرف اجمالی جائزے اور اشارے پر اکتفا کریں، جیسا کہ اہل حضرات کے لیے واضح ہے۔ ضمیر لہو بظاہر اللہ کی طرف پلٹ رہی ہے، اور ممکن ہے عزیز و حکیم کی طرف پلٹ رہی ہو۔ اس سورہ میں آیہ شریفہ کے معنی میں فرق ہوگا، جو تھوڑے سے تعامل کے ساتھ اس کے اہل پر واضح ہو جائے گا، اور بیان کیفیت مالکیت حق اور یحیی و یمیت مضارع کے صیغے میں استمرار پر دلالت کرتا ہے، اور ہو کی ضمیر کا مرجع اور مراجع کے اختلاف کی صورت میں معانی کا فرق، اور یہ بیان کرنا کہ محیی و ممیت اور قادر اسماء ذات میں سے ہیں یا اوصاف و افعال میں سے، یہ سب اپنی اپنی جگہوں پر زیر بحث آ سکتے ہیں، جیسے زندہ اور مردہ کرنے کی کیفیت اور حقیقت سور اسرافیل اور زندگی اور موت سے متعلق دو قسم کی نفخ، اور حضرت اسرافیل اور اسرائیل کے امور اور ان کی شأن و منزلت اور ان کی زندگی اور موت دینے کی کیفیت، جن میں سے ہر ایک کے لیے طولانی عرفانی بیانات اور فلسفی دلائل موجود ہیں۔ تیسری آیت شریفہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم، تو ارباب معرفت و یقین کے معارف حقہ کے جاننے والے اور اصحاب قلوب و سالکین کے راستے پر چلنے والے کو معلوم ہے کہ سالکوں کے سلوک کی انتہا اور عارفوں کی انتہائی امید اسی ایک آیت محکمہ کا سمجھنا اور اپنے دوست کی جان کی قسم توحید ذاتی و اسمائی کی حقیقت کے لیے اس سے بہتر تعبیر نہیں ہے۔ مناسب تو یہ ہے کہ تمام اصحاب معارف اور اس عرفان تام محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور کشف جامع احمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آیہ محکمہ الہی کے لیے سجدہ کریں اور خاک پر گر پڑیں۔
حقیقت عرفان و عشق کی قسم، عارف مجذوب اور جمال محبوب عاشق کو اس آیہ شریفہ کے سننے کے بعد ایک ایسی ملکوتی مسرت اور ایسا الہی سرور حاصل ہوتا ہے کہ لباس بیان اس کی قامت پر کوتاہ نظر آتا ہے اور کوئی مخلوق اس کو برداشت نہیں کر سکتی۔ فسبحان اللہ ما اعظم شانہ واجل سلطانہ اکرم فقدرہ وامنع عزہ اعز جنابہ۔ جو لوگ عظیم ترین عرفاء، علماء باللہ اور اولیاء رحمان پر اعتراض کرتے رہتے ہیں، ذرا دیکھیں کہ کس عارف ربانی یا سالک مجذوب نے اس آیہ مبارکہ تامہ اور نامہ اقدس الہی سے بڑھ کر کوئی بات کہی ہے یا کوئی نئی چیز بازار میں متعارف کروانے کے لیے لے آیا ہے، بازار معارف میں لے آیا ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ یہ آیہ کریمہ ہے اور عرفان عرفاء سے بھری کتابیں ہیں، اگرچہ یہ سورہ مبارکہ حدید بالخصوص اس کی ابتدائی آیات شریفہ ایسے معارف پر مشتمل ہیں کہ دست امید کی اس تک رسائی ممکن نہیں ہے، لیکن راقم کی نظر میں یہ آیہ شریفہ ایک علیحدہ خصوصیت رکھتی ہے جو دوسری آیتوں میں نہیں ہے، اور اولیت و آخریت و ظاہریت و باطنیت حق ایسی چیز نہیں ہے جو بیان کی جا سکے اور قلم کو جرت جسارت ہو، لہذا اس کو چھوڑتے ہیں اور قلوب مخبتین و اولیاء کے واگزار کرتے ہیں۔ چوتھی آیت، وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يُنزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَخْرُجُ فِيهَا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ میں 6 دن کے اندر آسمان اور زمین کی تخلیق اور عرش پر استوا کا ذکر ہے۔ ارباب عقول کی عقلیں اس آیت کی تفسیر میں حیران و سرگردان ہیں۔ ہر شخص نے علم و عرفان میں اپنے مسلک کے اعتبار سے اس کی تفسیر کی ہے۔ چنانچہ علماء ظاہر کا کہنا ہے کہ 6 دن میں خلق کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ظرف زمان سے اس کو ناپا جاتا تو 6 دن کے مطابق ہوتا، اور فلسفی عظیم الشان جناب ملا صدرہ نے اس کو ایام ربوبیت کے حساب سے 6 دن قرار دیا ہے، جن میں سے ہر دن 1000 سال کا ہوتا ہے، اور نزول آدم علیہ السلام سے آفتاب محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طلوع تک کے عرصے کو جو 6000 سال بنتے ہیں 6 دنوں سے تطبیق کی ہے۔ ابتدائے طلوع یوم الجمعہ اور یوم الجمعہ کو قرار دیا گیا ہے جو 7واں دن اور اول روز قیامت اور عرش پر خدائے رحمان کے استوا کا پہلا دن ہے۔ اس کے اجمال کو شرح اصول کافی میں اور تفصیل کو اپنی تفسیر میں بیان فرمایا ہے۔ بعض اہل معرفت نے اصحاب ستہ کو نزول و صعود کے آئینوں میں وجود کے سورج کی روشنی کی کرنیں سمجھا ہے۔ بمطابق مسلک عرفان مراتب نزول وجود تا آخر نزول کے امام تعینات کے حجابوں میں مرتبہ احتجاب شمس وجود سے اور حقیقت لیلۃ القدر اور ایام یوم قیامت ہے۔ ملک سے ملکوت کی طرف رجوع کرنے کے پہلے مرتبے اور خرق حجب تعینات سے آخری مراتب ظہور و رجوع تک جو ظہور تام قیامت کبریٰ ہے، یہ 6 دن جن میں آسمانوں اور زمین کی تخلیق کامل ہوئی اور عرش اللہ و عرش الرحمن تک انتہا ہوتی ہے، جو استوا اور استیلا اور قہریت حق کی غایت الغایات ہیں۔ یہ عالم کبیر میں مراتب ششگانہ سعودی ہیں، اور عرش استوا حق جو قہریت تامہ اور مالکیت کا ظہور ہے، مرتبہ مشیت و فیض اور مقدس رحمانی جس کا ظہور تام رفع تعینات اور تخلیق زمین و آسمان کے بعد ہوا۔ جب تک آسمان و زمین موجود ہیں اہل معرفت کے نزدیک بمقتضائے کل یوم ہوا فی شان ان کی تخلیق تمام نہیں ہوتی، اور تجلی میں عدم تکرار کا اقتضاء یہ ہے کہ انسان کبیر و عالم اکبر میں اس کے 6 مراتب اور 7واں لطیف مرتبہ یعنی عرش رحمان ہے جو مرتبہ قلب حقیقی ہے۔
اگر طول کا خوف نہ ہوتا تو میں اس کی وجہ کے تمام تمام وجوہ سے انسب ہونے کی وجہ کو مفصل طور پہ بیان کرتا۔ اگرچہ کتاب الہی کا علم صرف خدا اور مخصوصین خطاب کے پاس ہے، لیکن ہم امکانات اور مناسبتوں کے مطابق بات کرتے ہیں، جبکہ ظاہر پر حمل کرنا محال ہوتا ہے تو اس کے علاوہ کوئی چارہ بھی نہیں۔ یہاں پر ایک اور احتمال بھی ہے جو بیان عرفانی کے خلاف بھی نہیں ہے، اور احتمال عصر حاضر کی حیت کے حساب سے جس نے حیت بطلموسی پر خط بطلان کھینچ دیا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے نظام شمسی کے علاوہ دوسرے بہت سے نظامهای شمسی موجود ہیں جن کا کوئی شمار نہیں ہے، اور اس کی تفصیل کتب حیت جدیدہ میں ہے۔ ہو سکتا ہے سماوات ارضی سے مراد نظام شمسی، اس کے مدار اور اس کے سیارے ہوں، لیکن 6 روز کی حد کا تعین کسی اور نظام شمسی کے اعتبار سے کیا گیا ہے۔ یہ احتمال تمام احتمالات سے ظاہر کے قریب اور احتمالات عرفانیہ کے خلاف بھی نہیں ہے، کیونکہ وہ قرآن کے بعض بطون کے مطابق ہے۔ اور اس آیہ شریفہ کے ارشاد کے ذریعے سلسلہ غیب و شہود اور نزول و صعود میں مراتب وجود کے جزیات سے علم خدا کے تعلق کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، اور ہوا معکم کے ذریعے معیت قیومیہ حق اور جزیات کے بارے میں حق تعالیٰ کے علم کو جو طریقہ احاطہ وجودیہ اور سعی قیومیہ ہے بیان کیا گیا ہے۔ حق کی اس قیومیت کی حقیقت کا ادراک اولیاء اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں کر سکتا۔ 5ویں آیہ شریفہ، لہو ملک السماوات والارض وإلی اللہ ترجع الامور، یہ اشارہ ہے مالکیت حق کی طرف اور اس بات کی طرف کہ تمام دائرہ وجود حق کی طرف پلٹتا ہے، اور اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ یہ اسم مالک سے متعلق ہے، جیسا کہ سورہ مبارکہ حمد میں فرمایا ہے مالک یوم الدین، لیکن ان میں سے ہر ایک امر کی تفصیل و تفسیر کے لیے دوسرے مقامات ہیں۔ اور 6 آیہ شریفہ، یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وہو علیم بذات الصدور، شب و روز کے اختلاف کی طرف اشارہ ہے، اور یہ کہ ان میں سے جو کم ہوتا ہے وہ دوسرے میں ملا دیا جاتا ہے یا اس کے برعکس، اور اس اختلاف میں بہت سے فوائد ہیں جن کا ذکر ہمارے فریضے سے خارج ہے۔ اس آیہ شریفہ کا ایک دوسرا عرفانی مطلب بھی ہے جس کے بیان سے ہم اجتناب کر رہے ہیں۔ اختتام، حدیث شریف کے ذیل میں جو آیا ہے کہ جس نے اس کے علاوہ کا قصد کیا وہ ہلاک ہو گیا، اس سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ان آیات شریفہ میں اور سورہ مبارکہ توحید میں جو معارف بیان کیے گئے ہیں وہ علوم بشری کی آخری حد اور معارف کی انتہا ہے۔ اگر کوئی یہ خیال کرے کہ اس کے پاس اس سے بلندر معارف ہیں تو وہ یقیناً غلطی پر ہے۔ جس طرح یہ آیات بنی نوع انسان کو خدا اعلیٰ معارف کی تعلیم دے رہی ہیں، اس طرح ان سے قصور بھی سبب ہلاکت اور مقام ربوبیت سے ناواقفیت ہے۔ البتہ یہ حدیث شریف شوق اور ترغیب دلا رہی ہے کہ ان آیات میں تعمق اور تفکر کیا جائے، لیکن ہر علم کے لیے اہل ہوتے ہیں، ہر میدان کے لیے شہسوار۔ البتہ کسی کو یہ خیال نہیں کرنا چاہیے کہ توحید کی نشانیوں کو خواہ وہ سورہ توحید میں ہوں یا ان آیات شریفہ میں یا قرآن کی دیگر آیاتوں میں، اور اسی طرح اہل بیت علیہم السلام کی احادیث شریفہ، ان کے خطبے اور دعائیں اور مناجاتیں جو معارف سے بھری پڑی ہیں، ان کو انسان اپنی فکر سے یا ان کے ظہور عرفی سے خود ہی سمجھ لے گا، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ یہ تو ایک خام خیالی اور شیطانی وسوسہ ہے، کیونکہ انسانیت کی راہ کے اس ڈاکو یعنی شیطان نے جال پھیلا رکھا ہے تاکہ جس سے لوگوں کو معارف سے روک سکے اور انسان پر حکمت و معرفت کے دروازے بند کر دے، آدمی کو وادی حیرت و ضلالت میں سرنگوں کر دے۔ خدا گواہ ہے وکفا بہی شہیدہ، اس بیان سے میرا مقصد فلسفہ رسمیہ یا عرفان رسمی کا بازار چمکانا نہیں ہے، بلکہ میرا مقصد یہ ہے کہ میرے برادران ایمانی خصوصاً اہل علم کچھ معارف اہل بیت علیہ السلام اور قرآن کی طرف بھی توجہ کریں اور اس کو طاق نسیاں کے حوالے نہ کر دیں، کیونکہ بعثت رسل اور انزال کتب کا اہم ترین مقصد معرفت الہی تھا، جس کے زیر سایہ تمام دنیاوی اور اخروی سعادتیں حاصل ہوتی ہیں۔ مگر افسوس یہ ہے کہ انسان جب تک اس عالم میں رہتا ہے مختلف قسم کے حجابوں میں گرفتار رہتا ہے،
جس کی وجہ سے وہ اپنی سعادت کی تشخیص نہیں دے پاتا، اور اولیاء و انبیاء و علماء چاہے جتنی نصیحت کر لیں اس کو بلائیں، انسان نہ خواب غفلت سے بیدار ہوتا ہے نہ غفلت کی روئی اپنے کانوں سے نکالتا ہے۔ وہ غفلت کی نیند سے اس وقت بیدار ہوتا ہے جب سرمایہ حصول سعادت اس کے ہاتھوں سے نکل چکا ہوتا ہے اور سوائے حسرت و ندامت کے کچھ باقی نہیں رہتا۔ دعا اور خاتمہ۔ خدایا، تو نے اپنے اولیاء کے قلوب کو نور محبت سے منور فرمایا، عشاق جمال کی زبان کو ہم اور میں سے منع کر دیا، پست اور خودخواہ لوگوں کے ہاتھوں کو اپنے دامن کبریائی سے کوتاہ کر دیا۔ ہم کو بھی غرور دنیا کی مستی سے ہوشیار کر دے، طبیعت کے سنگین خواب سے بیدار، اور خود پسندی اور خود فریبی کے دبیز اور موٹے پردوں کو اپنے ایک اشارے سے چاک کر دے۔ ہم کو اپنی بارگاہ کے پاک لوگوں کی محفل اور خدا خواہ مخلصوں کی مقدس محفل میں بیٹھنے کی اجازت دے۔ اس دیو صفتی اور بدخوئی، سخت گوئی اور خود آرائی اور کجنمائی سے نجات دے۔ ہماری حرکات و سکنات، افعال و اعمال، اول و آخر اور ظاہر و باطن کو اخلاص عقیدت فرما۔ بار الہ، تیری نعمتیں ابتدائی نعمتیں بغیر سوال کیے ملتی ہیں، داد حق کے لیے قابلیت شرط نہیں ہے، تیری بخششیں غیر متناہی، تیری رحمت اور عطا کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، تیری نعمتوں کا وسیع دسترخوان بچھا ہوا ہے۔ مجھے شوریدہ دلی، آشفتہ حالی، داغدار قلب، اشکبار آنکھ، بے قرار رسوائی اور سودائی سر اور ہر دم سلگتا ہوا سینہ مرحمت فرما۔ ہمارا انجام اپنے مخلصین کے ساتھ اور اپنی بارگاہ کے خاص بندوں جو کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت اطہار علیہ السلام، اور جو دفتر وجود کا دیباچہ اور غیب و شہود کے تومار کا خاتمہ ہیں، ان کی عقیدت کے ساتھ فرما۔ والحمدللہ اولا و آخرا و ظاہرا و باطنا۔